बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर लूँ और वो ये है कि इट्स अ वेरी सीरियस, ये बहुत ही ख़ास बात है और वो ये है कि ये करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान में बसते हैं। कराची में साहिली पट्टी के ऊपर जो बसते हैं उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ। वो ये है कि आप इस तूफ़ान को मजाक मत समझें। बाइपर जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि तूफ़ान आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, मगर जो उसके असरात होते हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो सूरत हाल है उसको ये डेट बताने का मकसद भी यही होता है ताकि आपके जो भी तकारीब हैं, जो भी आपकी शादी, सालगिरह, तंबू लगाना है, कहीं पर कोई भी आप आउटिंग करनी है, कोई पिकनिक, कोई शॉपिंग, कोई भी प्रोग्राम आपका है, उसको आप 13 से 17 में ख़त्म कर दें, इसको ना करें। क्योंकि शदीद तरीन बारिशों की बात भी हो रही है और तेज़ हवाओं की बात भी हो रही है। यहाँ पर ये तूफ़ान आपसे दूर नहीं रहा। कल मैंने देखा ये 770 के करीब था, आज ये 600 किलोमीटर दूर है और ठट्टा से 580 पे आ चुका है। ये बहुत करीब आता जा रहा है और ठट्टा के पास जो कहा जा रहा है कि जो समुद्री हवाएं हैं वो 180 से 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और जब ये शहर के अंदर आएंगी तो ये हवाएं जो हैं कराची के अंदर भी 100 किलोमीटर फी रफ्तार से हो सकती हैं। छतें उड़ सकती हैं, लोग जख्मी हो सकते हैं, चोट लग सकती है, आप बाइक पे हो सकते हैं, बच्चे ज़मीन पे हो सकते हैं। तो लिहाजा घरों से अगर ना निकला जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सेफ रहेगा। और जिन लोगों के घर साहिलों के पट्टी के पास होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्लिफ्टन DHA में जो सूरत हाल है, तो वो लोग भी अपनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला करें ताकि वो 13 से 17 में और ख़ास तौर पर कराची में 14 से 15 जून को अपनी हिफाजत करें। क्योंकि कराची में कम से कम आंधी की बात हो रही है, आंधी चल सकती है। ये तमाम चीज़ें भी बहुत ख़तरनाक हैं। अपनी एहतियात करें, जो भी आप कर सकते हैं। करंट लगने के वाक़यात, आपके शहर में खड्डे हैं, खड्डों में गिरने के वाक़यात मामूल है। मैं नहीं सुनना चाहता कि हमें ये रिपोर्ट करनी पड़े कि अल्लाह ना करे, मैं नहीं सुनना चाहता कि किसी की भी जान जाए। तमाम हर एक जान बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। अल्लाह हम तमाम लोगों की हिफाजत करे। दुआ कीजिएगा तमाम लोग कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाकिस्तान को, भारत की पूरी पट्टी को और जो जो भी इसमें आ रहे हैं सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे और सबकी खैर हो। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो बातें मिला लेते हैं और वो ये है कि सानेहा 9 मई के हवाले से बात काले बकरों के सदक़े से टलने वाली नहीं है। यानी कि 9 मई का वाक़या ऐसा है कि अगर आप सदका भी उतारेंगे काले बकरों का तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो ये इमरान खान से कह रहे हैं कि जो उनके लोग हैं, नौजवान हैं, वो अरेस्ट हुए पड़े हैं, उनके वालिदैन बाहर रो रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब पिंकी पीरनी के पास बैठा तावीज़ कुंडे कर रहा है। लेकिन ये बात काले बकरों के वेरी इंसल्टिंग वे, दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग वे, क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है और आप किसी की वाइफ को अगर एड्रेस कर रहे हैं, किसी की बहन को एड्रेस कर रहे हैं, किसी माँ को एड्रेस कर रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है कि हम ख़वातीन के, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, आपके दिल में क्या है वो एक अलग बात है, मगर जो चीज़ होती है रिस्पेक्ट फॉर ऑल होना चाहिए। और यही हुदूद व क़यूद हैं जो अब तक हम सेट नहीं कर सके, यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं वो सेट नहीं कर सके। जहाँ तक बात हमारी इंफॉर्मेशन की है तो हमें ज़राए से पता चला कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने कहा, इमरान खान साहब से पैगाम भिजवाया, हो सकता है कि ये सच हो कि आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर लें, बात कर लें, जिसको आज रिफ्यूज़ किया है कि मैं क्यों मिलूं, उनके पास पावर नहीं है। अगर मैं उनका मुशीर होता या मेरी सोर्स या मेरी आवाज़ इमरान खान साहब तक पहुंच पाती तो मैं उनसे कहता कि आप मीटिंग में जाएं, आप बात करें, बल्कि आप एक कदम और आगे बढ़ाएं कि आप उनको बोलें कि हम आपसे मीटिंग करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, ठीक है। मैं पार्लियामेंट के अंदर आता हूं, आप भी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, ओपन बात करते हैं अंदर बैठ के, ताकि सब सुने भी ना, ताकि सब सुने। ये बहुत प्यारा मौका होगा कि प्राइम मिनिस्टर एंड इमरान खान जो है वो डिबेट करें, बात करें प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के तमाम लोग आ जाएं, जितने लोग भी हैं। इससे ये होगा कि कम से कम ये हमें बात करनी नहीं चाहिए इमरान खान साहब को कि आपके पास पावर नहीं है। ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। अब वो किसी से मशवरा करते हैं नहीं करते हैं ये उनका मामला है, हर आदमी मशवरे करता है, लेकिन बातचीत जब तक नहीं होगी तो फिर डेड लॉक कायम होगा। और डेड लॉक जो है वो, जिससे शायद जो हम अज्यूम कर रहे हैं, इमरान खान साहब जिनसे मिलना चाह रहे हों
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنی سیاست میں بات، ہمیں نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کریں؟ ڈیڈ لاک وہاں پر بھی آ گیا، اور آپ کو ان سے بھی نہیں کرنی جو سیاستدان ہیں. تو لہٰذا بات کرنے میں ہر ایک سے بات کرنی چاہیے، ہر ایک سے بات کرنی چاہیے، ہر ایک سے مذاکرات کرنی چاہیے. وہ فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو بات چیت، کوئی آپ جنگ کر لیں کسی ملک کے ساتھ، دو ممالک میں جنگ ہو جاتی ہے نا، وہ بھی ٹیبل لا کے بات ہی کرتے ہیں، دو دشمن پیپر سے بات کرتے ہیں. دیکھ لیجئے گا یوکرین کا زیلنسکی ہو یا پیوٹن ہو، ان کو بھی آگے بیٹھ کے بات ہی کرنی، مارتے رہیں بم، اڑاتے رہیں جو کچھ کرنا ہے. لیکن بم اگر دو دشمن ملک بیٹھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے، میرا یہ خیال ذاتی خیال ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ اس کو اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بات چیت کا انیشیٹ کرنا ہوگا، اس کو فیل ہونے دیں. جب وہ بات چیت فیل ہو جائے پھر آپ کہیے گا کہ میں نے پہلے کہا تھا. لیکن بات چیت کرنے سے پہلے ہی ایک ازمپشن پہ بات کرنا میں اس کو فیور نہیں کرتا. بہرحال آپ اس کے اوپر اپنا جو رائے ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کر دوں. یہاں پر یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی ایک لڑائی کا عنصر پایا جا رہا ہے، اور اب اوپن لڑائی ہو رہی ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹھپے لگا کے جیت گئے ہیں، ہے نا. پرویز بٹ اوپنلی کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی شدید ہے. نواز شریف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اتنا پھیلنے مت دو پنجاب کے اندر، جبکہ زرداری صاحب جو ہے اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اور وہ رائٹ ہے، ان کا حق، وہ کر سکتے ہیں. سیاسی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی کیوں نہیں اپنا حق بڑھائے گی، کیوں پارٹی کو مضبوط نہیں کرے گی. اور ان کو پتا ہے کہ پنجاب کا جیتنا ہی پرائم منسٹر دلواتا ہے، تو اگر بلاول کو پرائم منسٹر بننا ہے تو ان کو پنجاب کے اندر ایک بڑی کامیابی چاہیے. تو ہی از رائٹ. مگر نون لیگ کے اندر بھی لڑائی جاری ہے. مشتاق منہاس ہارے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور مشتاق منہاس الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیے گا، باغ ضمنی الیکشن میں ہمیں رانا ثناء اللہ نے مروایا ہے. یہ ایک بڑا الزام ہے. اب الزام کہیے گا، معلومات کہیے گا، کچھ بھی کہیے گا، لیکن یہ ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو خبر دے دوں، اس کے اندر مجھے آپ نے ہی فیڈ بیک دینا ہے، میں اس کو خبر نہیں کروں گا. میں آخری خبر آپ کو دے رہا ہوں، جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض آج بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے اور معاشی اور عوامی مسائل سے نپٹنے کے لیے حکومت کو اہم تجاویز سے نوازیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض جو ہیں ان کی آواز ہے، اور کیا ان کی بات کو سنا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے پہچانا چھوڑ دیا ہے، اور اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو آج یہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں چکی پیس رہے ہوتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بجٹ کے اوپر عوامی نمائندگی راجہ ریاض صاحب کر سکتے ہیں؟ آپ کا ایسا ماننا ہے یا نہیں ہے؟ چلیے جی، آپ سے میں خبر شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ بات جو ہے یہ ہو چکی تھی پہلے ہی، کہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر ہی آپ کو احترام کرنا ہے قانون کا، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تب بھی آپ نے اپنے حدود اور قیود خود ہی سیٹ کرنے ہیں. کیونکہ آپ کی اگر آواز پاکستان میں آ رہی ہے تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے اندر پاکستان کی سلامتی کو یا اس کے اوپر کوئی بھی ایسا مسئلہ آئے جس پر کوئی بھی آپ کے اوپر FIR کاٹنے کی بات کرے. یہاں پر میں آپ سے بتا دوں کہ حیدر مہدی، وجاہت سعید، شاہین صباحی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہے. اس میں اگر دوسرے صاحب کی بات کروں تو عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے. یہ ایک اور صاحب ہیں، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. تو ان کے اوپر جو ہے کئی دہشت گردی کی بھی دفعات ہیں اور غداری کی بھی دفعات ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ مقدمہ کرنا جو سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر سنگین غداری یا بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے تو وہ بالکل آپ مقدمہ ڈال سکتے ہیں. مگر قانون اتنی خوبصورت چیز ہے کہ قانون جو ہے آپ کو حق دیتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ پہ الزام لگایا، ناؤ یو ہیو جسٹیفائڈ، کہ آپ نے وہ کون سے الفاظ کہے ہیں، وہ کیا باتیں کہی ہیں، وہ کون سا بیان دیا ہے جو دہشت گردی میں اور غداری میں آتا ہے. تو ان تمام چاروں افراد کو جو ہے موقع دیا جائے گا. ان کے اوپر کیسز ہوں گے، ان کو موقع دیا جائے گا، ان کو سنا جائے، اور پھر جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو فلاں جو ثبوت دیے جائیں گے نا، جو پارٹی ہے، جو فرسٹ پارٹی ہے، وہ ثبوت دے گی کہ انہوں نے ایسا کہا. اس کے بعد ریاست ثبوت دے گی، ریاست یہاں پہ شاید اسٹیٹ ہی ہو تو وہ ثبوت دے گی کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور یہ ہمارے مخالف جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ صاحب لوگ جو ہیں یہ اپنا بتائیں گے کہ نہیں، ہم نے جو یہ کہا اس کا مطلب یہ تھا، اس کی تشریح کیجیے، یہ تمام چیزیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، ہم پریشان تھے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنا رکھیں گے. تو جج صاحب جو ہے فیصلہ کریں گے کہ ان کے اوپر سزا بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. یہ قانون کی خوبصورتی ہے.
یہ قانون کی خوبصورتی ہے۔ آخری بات آپ سے میں شیئر کر لوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا فائدہ جس کو ہوا ہے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر جیل میں ہوا تو بھی تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، 9 مئی کا واقعہ کا جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہی ملوث ہے۔ ایز اے لائر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کو جانچا جاتا ہے کہ جو بینیفیشری ہوتا ہے اس کو ہم نہیں وہ دے سکتے کلین چٹ، ایک قانون ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اب تو عام آدمی کو بھی معلوم ہے۔ تو یہاں پر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو اگر جب ہم کون کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں موجودہ حکومت پی ڈی ایم سرکار آتی ہے، اور وہ اپنے بیانات میں جو یہ بات کرتی ہے، جس طرح کل بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مجھے دکھ ہوا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایک شخص جو ہے پہچانا گیا انسان، تو مریم نواز کو اس کی بینیفیشری ہونا نظر آتا ہے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں اب پارٹی کو ہم نے لٹا دیا ہے اور اب صدقہ بھی کام نہیں کر سکتا اینڈ سو آن۔ تو یہاں پر بینیفیشری تو نظر آ رہا ہے، اب اس کے اوپر کیا کیس بنتا ہے، کیسے کیس بنتا ہے، یہ کیسے پروو ہوگا کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پی ڈی ایم یا نون لیگ شامل ہے، موجودہ حکومت شامل ہے، یا مریم نواز یا رانا ثناء اللہ وغیرہ جو بھی، تو اس کو پروف کرنا پڑے گا۔ اگین بات آ گئی خوبصورتی عدالت کی، تو وہاں پر جو ہے ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ ان کا کیا کردار تھا، رانا ثناء اللہ کا یا مریم نواز کا یا موجودہ حکومت کیا کردار تھا جس کے اندر ہم ان کے اوپر کوئی جرا کر سکتے ہیں، ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اگین یہ میں نے کہا آپ سے کہ قانون ہی فیصلہ کرتا ہے، آپ اور میں صرف اور صرف کمپلین کر سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ جج حضرات کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔